السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984. اس میں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی آف اے چائلڈ، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا اس کا وہ جو ہے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. پہلے میں جو ہے نا اس کا آپ کی ورڈنگ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy. The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man and not earlier than the expiration of 6 lunar months from the date of the marriage or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be exclusive proof that he is the legitimate child of that man unless. اب یہاں unless پہ تھوڑا میں بریک لگاتا ہوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں یہاں اس میں یہ قانون ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 128 QSO کہ اگر شادی کے 6 مہینے بعد بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے، وہ قانونی طور پر وہ انہی کا بچہ ہوگا. اور طلاق کے 2 سال کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ بچہ انہی سپاؤزز کا ہے، انہی زوجین کا شمار کیا جائے گا. شادی طلاق کے 2 سال بعد، اور اس دوران یہ مسٹ ہے کہ عورت نے کوئی دوسری شادی نہ کی ہو. طلاق کے 2 سال بعد یا شادی کے 6 ماہ بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا وہ لیجیٹیمیٹ ہے. اب تھوڑا سا اس کی اور ایک پروویزو آ رہی ہے اسی آرٹیکل 128 کے تحت. پروویزو میں یہ کہا گیا کہ unless اے میں the husband had refused or refuses to own the child. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جہاں تک یہ کہا گیا کہ اگر یعنی یہاں پہ جو آرٹیکل 128 کی ورڈنگ ہے کہ چائلڈ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا، یہ 2 کنڈیشن دی. کیا کہ ڈیزولیشن آف میرج کے بعد 2 سال تک اگر عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی 2 سال تک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے، اور شادی کے بعد 6 مہینے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے. اب یہاں آگے ایک رکھ دیا کہ unless اگر ہسبینڈ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا، پھر قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی. اب اس پہ ایک کیس لا آیا کہ اسلامک لا کیا ہے. اب اسلامک لا پہلے اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلامک لا کیا ہے. اب اسلامک لا میں جو محمدن لا میں کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اس کا باپ اگر 40 دن تک اس کو ریفیوز نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا کہ یہ میرا بچہ ہے، وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، وہ قانونی بچہ ہے. اب اگر وہ 40 دن کے بعد اس کو ریفیوز کرتا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد تو وہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اسلامی یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. تو اسلامک قوانین کے مطابق یہ آرٹیکل 128 یہ ہٹ کر جاتا ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے حالیہ یہ کیس آیا تھا، ایک خاتون اس کا جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی، تو پھر جب اس نے مینٹیننس کلیم کیا تو ہسبینڈ نے بچے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں. تو اب اس پہ ہائی کورٹ تک فیصلہ، پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے آرٹیکل 128 کے مطابق ہسبینڈ اگر ریفیوز کر دیتا ہے، بچے کا باپ ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو اون نہیں کر رہا، تو پھر ادر سورسز سے اس کو پروف کرنا پڑے گا. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ جو آرٹیکل 128 ہے ہم اس کے ساتھ ہی مسلم پرسنل لا ایکٹ 1939 کو یہ دیکھیں گے. اس کی سیکشن 2 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ
یہ لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کا اکارڈنگ ٹو اس کے جو ریلیجیس بلیف ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر یہ پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ، پیج ہے 327۔ اس میں یہ بات کہی گئی، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اسلامک لا میں یہ بات ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اگر وہ ریفیوز نہیں کرتا، اس کو وہ ڈس اون نہیں کرتا، تو وہ لیگلی بچہ اسی کا ہے، اب اس کو مینٹیننس دینا پڑے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ تو مختصراً ایٹ دی اینڈ یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا بچہ جو شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہو یا اور ڈیزولیوشن آف میرج کے بعد، یعنی اگر تنسیخ ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے مابین زوجین، تو 2 سال تک اگر وہ عورت شادی نہیں کرتی، 2 سال تک جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی خاوند کا شمار ہوگا۔ تو یہ بات آرٹیکل 128 میں کہی گئی ہے۔ آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کوشچن، آپ کو ایکسپلین ہو گیا۔ اب دوست پوچھتے ہیں کہ نئی ویڈیو آئے تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیا کریں، نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ اور یہ اگر آپ کو بات اچھی لگی تو دوسروں کو بھی شیئر کر دیں، کہ نالج کا شیئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔